وہاں کہا تھا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور شہزادہ کیا کہتا ہے؟ بابا آپ فکر نہ کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، آپ مجھے شکر کرنے والا پائیں گے۔ یہ اکبر کا جواب ہے، وہ اسماعیل کا جواب تھا۔ صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر، شکر کیا جاتا ہے نعمت پر۔ جو چیز اسماعیل کو مصیبت محسوس ہو رہی تھی، اسے حسین کا لال نعمت سمجھ کے گلے لگا رہا۔ وہاں منزل کٹھن تھی، امتحان سخت تھا، بوڑھا باپ تھا، جوان بیٹا تھا، کمر ہمت کس کے باندھی، بیٹے کو لے چلے، ماں کو نہیں بتایا، پوچھنے پر صرف اتنا بتایا ایک دوست کے ہاں لے جا رہا ہوں۔ اور تاریخ ابراہیمی پڑھیے، نبی ہونا اپنی جگہ، مگر باپ کے بھی جذبات تھے۔ سارے رستے کہیں بیٹے کو کھڑا کیا تو ماتھا چوما، کبھی گلے سے لگایا، کبھی رخسار چومے، چومتے ہوئے لے آئے۔ اور جب منزل پر پہنچے تو ایک دم لٹایا نہیں، پہلے اپنی ابا اتاری، ابا سے زمین کو صاف کیا تاکہ بیٹے کو کنکر نہ لگ جائے، کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ پھر بھی نہیں لٹایا، ابا کی 3-4 تہیں کی، اس کو بچھا دیا تاکہ بیٹے کو زمین سخت نہ محسوس ہو، پھر لٹا دیا۔ پھر پتہ نہیں کیا خیال آیا، آنکھوں میں پٹی بن گئی، بیٹے کے ہاتھ پاؤں بن گئے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گلے پر چھری رکھی، چھری چلا دی، چل گئی۔ رگے گردن کٹتی ہوئی محسوس ہوئی، اور جب پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا؟ دمبا ذبح ہوا تھا، بیٹا مسکرا رہا تھا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا واہ شکر ہے میرا بیٹا بچ گیا، لیکن وہ اللہ کا خلیل تھا۔ اس نے کہا یا اللہ، کیا میرے جذبات میں، کیا میری آزمائش میں، کیا میرے امتحان میں کوئی کمی رہ گئی؟ کہا کیوں ابراہیم کہ تو نے بیٹے کو بچا لیا؟ اللہ نے کہا ابراہیم بات صرف اتنی ہے، ہم تیرے بیٹے کو اس لیے بچا رہے ہیں کہ اس کی ماں میں ابھی اتنا دم خم نہیں ہے کہ جوان بیٹے کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھے۔ یہ قربانی ہم نے ادھار رکھی، تیری نسل کے کسی فرد سے وصول کریں گے، اور یہ وعدہ کر ابراہیم کہ جب ہم اس قربانی کو وصول کریں گے تو بھی وہاں آ جانا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، نہ باپ کی آنکھوں پہ پٹی ہوگی، نہ بیٹے کے ہاتھ پاؤں بندھیں گے۔ اور دیکھ ابراہیم، یہ جو تو نے چھری پھیرتے وقت کہا تھا نا اللہ اکبر، اب اللہ کے ساتھ ساتھ اکبر کو یاد رکھنا۔ نسل ابراہیم میں پروان چڑھ گئی، خلیل کربلا، ذبیح کربلا کو لے کر میدان میں آ گیا۔ بات میں نے سمیٹ دی، تبرکاً 2 جملے کہتا ہوں۔ اور وہاں حکم کیا ملا؟ اللہ نے کہا تھا کہ بیٹا ذبح کر، اور یہاں فاطمہ کا لال کہتا ہے اکبر بیٹا میں حکم دیتا ہوں، یہ میرا حکم ہے، جاؤ۔ فرما بردار بیٹے نے حکم سنا، بے اختیار رکابوں میں قدم ڈال دیے۔ کہا بیٹا اس طرح گیا تو کیا ہوا، پھر لطف ہی کیا آئے گا، اس طرح نہیں جانا، جا پہلے ماں کو سلام کر، جا بہنوں سے مل، جس نے 18 سال تک پالا ہے اس کی خدمت میں حاضری دے۔ اور یہ سنتے ہی جیسے ہی شہزادہ چلا ہے نا خیام کی طرف، تھک تو گئے ہیں آپ صبح سے اب تک، لیکن 2 جملے عرض کرتا ہوں تاکہ مصائب کے خانے میں میرا نام درج ہو جائے۔ جیسے ہی شہزادے نے خیمے میں قدم رکھا، اللہ نے جنت میں آواز دے کر کہا اسماعیل کی ماں ہاجرہ اگر ہمت ہے تو یہ منظر بھی دے۔ خدا کی قسم عزیزو، جیسے ہی وہ منظر نظر آیا، ہاجرہ نے جنت میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کیا منظر دیکھا؟ بیٹے نے سلام کیا، ماں نے جواب ضرور دیا مگر منہ موڑ لیا۔ بیٹا ادھر آیا، ماں نے ادھر منہ موڑ لیا۔ کہا اماں کوئی ناراضگی ہو گئی؟ کہا نہیں بیٹا ناراض نہیں ہوں۔ ماں پھر منہ کیوں موڑ رہی ہے؟ قدموں پر ہاتھ رکھ کر جو پوچھا، ماں نے کہا بیٹا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، ابھی تک تو زندہ ہے، ابھی تک زندہ۔ دیکھ بیٹا میں نے منت مانی ہے، تیرے سحروں کی نہیں، تیری شادی کی نہیں، تیرے بیاہ کی نہیں، 4 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گی جب تیری لاش میرے سامنے ہے۔ کہا ماں
میں تو صرف اجازت لینے آیا ہوں. کہا بیٹا مجھ سے کیا اجازت لیتے ہو؟ جس نے 18 سال تک پالا ہے اس کے خدمت میں جاؤ. جیسے ہی یہ شہزادہ اٹھ کر پھوپھی کے خیمے کی طرف چلا, بسم اللہ کہہ کے حسین بھی داخل ہوئے اور آواز دے کر کہتے ہیں بہن زینب آج ہم سنیں گے کہ ماں بیٹے میں کیا باتیں ہوتی ہیں. شہزادی نے جو جملہ کہا میں سمجھتا ہوں وہی میری تقریر کا ماں حصل ہے. ایک دم دیکھ کر کہتی ہیں بھیا حسین مجھے میرا باپ عالمہ غیر معلمہ کہتا تھا, میں سمجھ گئی ہوں کہ یہ کیوں آ رہا ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ, کیا اون و محمد کا صدقہ دے کر اس کے سر سے موت کی بلا ٹل نہیں سکتی؟ اتنے میں شہزادہ بھی پہنچ گیا, قدموں میں بیٹھ گیا. کہا بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ماں میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا, صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ؟ کہا بیٹا کجا میں کجا تیری دادی, میں تو خاک کے پاؤں ہوں تیری دادی کی. کہا اچھا میں یہ بات ہے تو پھر سن ماں, میں ہوں تیرا بیٹا, حسین ہے فاطمہ کا بیٹا. آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر. جلدی سے شہزادی نے بازو پر سورہ حمد کی تلاوت کی, سینے سے لگایا. روانہ کرنے سے پہلے صرف اتنا کہا کہ خیمے میں بہنوں سے بھی مل لے. اب جو بہنوں سے ملنے کے لیے گیا یہ شہزادہ, انہی پڑھنے والوں سے میں نے سنا ہے کسی نے اکبر کا ہاتھ چوما, کسی نے ماتھا چوما, کسی نے آستین چومی, ہر بہن نے گلا چوما اور ایک کانپتی ہوئی آواز آئی اکبر بھائی میں گلے تک نہیں پہنچ سکتی, اجازت ہو تو میں تیرے پاؤں چوم لوں. بھئی یہ سننا تھا اس